پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. اللہ اس ملک میں اسلامی نظام عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ عطا فرمائے، خلافت راشدہ کا نظام عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ جب ہم شریعت سے دور ہیں تو دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. آج دنیا چائنا کی گفتگو کرتی ہے، اور جب چائنیز وزیر اعظم، چائنیز صدر پاکستان آتا ہے تو پاکستانی بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا، چائنیز صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولتے، اور انہیں فل انگریزی آتی ہو، پھر بھی وہ ایسے بنتے ہیں گویا کہ وہ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں. یعنی انہیں اپنی زبان پر فخر ہے، احساس کمتری نہیں ہے، اور ہم احساس کمتری میں شکار ہیں. اور جو قوم احساس کمتری میں ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان کے 2 سال کے بعد تو انہیں آزادی ملی ہے، ہم ان سے 2 سال بڑے ہیں آزادی میں. ابتدا کے اندر ان کے یہاں کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں تھا. ان کے حجاج پاکستان کے ذریعے وہ حج کے لیے جاتے تھے. سب سے پہلے پاکستان نے انہیں 3 طیارے تحفے میں دیے، اور ایک دور تھا کہ چائنیز کے لیے پاکستانی ویزا ایک بہت بڑی خوشی کا باعث ہوتا تھا. لیکن آج دیکھیں پاکستان کے مقابلے میں وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. بلکہ اس وقت انہوں نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. امریکہ چاہے کتنی بھی دشمنی کا اظہار کرے، امریکہ کی ہر دکان میں میڈ ان چائنا کی چیزیں بھری پڑی ہیں. یہاں تک کہ امریکی جو جھنڈے جو لہرائے جاتے ہیں، ان جھنڈوں کا جو کپڑا ہے وہ چائنا سے آتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی کیا حالت ہوگی. تو آپ غور کیجئے کہ وہ جو قوم ہے، ایک تو اس نے خودداری کو اختیار کیا، خود اعتمادی. چائنیز زبان دنیا کے اندر کسی اور ملک میں سمجھی نہیں جاتی تھی، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ روس میں، کسی ملک کے اندر چائنیز سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے انگریزی سے معروف نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جسے ہمیں سمجھنا ہے وہ ہماری زبان سمجھے، ہم کسی کی زبان نہیں سمجھیں گے. یہاں تک کہ چائنا کا جو انقلابی شخص ہے، جس نے اس جو چائنیز قوم کو ترقی دی، اس کے پاس 2 جوڑے جوتے کے تھے، 3 جوڑے کپڑے کے تھے، سائیکل پر یہ سواری کرتا تھا، اور 2 مرلے کے مکان میں رہتا تھا. ساری زندگی چائنا سے باہر نہیں نکلا. وہ کہتا تھا چائنا میری سرزمین ہے، میں اسی میں جیوں گا، اسی میں مروں گا. اسے کوئی غیر ملکی دوروں کا شوق نہیں تھا. یہ انگریزی کا اتنا ماہر تھا کہ دنیا بھر میں انگریزی زبان کی کوئی بھی کتاب چھپتی تو وہ اسے فوراً خرید لیتا اور اسے پڑھ لیتا. لیکن زندگی میں کبھی اس نے انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا کسی کے سامنے. یہاں تک کہ اگر اس کو اگر کوئی انگریزی کی بات کہی جاتی، کوئی جملہ کہا جاتا، تو یہ ایسا بن جاتا گویا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا. تو مجبوراً سامنے والے کو اسے چائنیز میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا. پھر وہ کہتا ہاں اچھا یہ بات ہے. تو اس قوم کو آپ دیکھیں کہ جو پوری کی پوری ہیروئن اور چرس میں مبتلا تھے. چائنیز قوم مکمل طور پر ہیروئن اور چرس میں مبتلا تھے، اور یہ چرسی لوگ تھے. اس نے اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دی، اور پھر خود وہ بھوکا رہتا تھا، خود جو ہے سائیکل پر سواری کرتا تھا. تو اس نے قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن ہمارے لوگ وہ عیاشیاں اور ہمارا انداز چینج نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہاں سے لی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور مسلمان نیک صالحین کی سیرتوں سے لی ہیں. کہ جو مسلمان بادشاہ تھے یا امیر المومنین تھے، جو خلفاء تھے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، قوم کی خدمت کی ہے. تو یہ نظام کی برکتیں انہوں نے وہاں سے لی، اور ہم نے گندگی لی یورپ سے. تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ایک مجاہد کی طرح گزارے. جہاد اسلامی فوج کرتی ہے جو سرحد پر ہوتی ہے، اور عام طور پر عوام کو لڑنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن ذہنی طور پر ہر ایک کو مجاہد ہونا چاہیے. ہر ایک کے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے، چاہے بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بیمار ہو.
کہ بیمار پر جہاد فرض نہیں، عورت پر جہاد فرض نہیں، بچے پر جہاد فرض نہیں، لیکن جذبہ جہاد سب کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ وہ جذبہ ہے جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، انہیں جذبہ دیجیے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ہر مسلمان کو عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ایک مجاہد کی طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ جس کے اندر ساری زندگی میں جذبہ جہاد ہو، دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، مسلمان قوم کی خدمت، یہ جذبات ہونے چاہیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے اندر کوئی جذبہ جہاد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد نہیں کرتے، اور انہیں تو موت سے بڑا خوف ہوتا ہے، لہذا مجاہد جو مسلمان ہیں ان کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرض کر دیا گیا کہ اگر 10 گنا زیادہ دشمن کی تعداد ہے پھر بھی میدان جنگ سے جا نہیں سکتے، مقابلہ کرنا ہوگا۔ 100 آپ ہیں اور سامنے 1000 کافر ہیں، تو آپ میدان جنگ چھوڑ کے جا نہیں سکتے، آپ کو مقابلہ کرنا فرض ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے آسانی فرمائی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک تم میں کمزوری ہے، ہر کوئی اتنا بڑا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، پھر اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 100 کے مقابلے میں 200 کافر ہوں تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 200 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، 2000 کے معنی 2000، اور اگر مسلمان 1000 ہوں تو وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی ملک میں جہاد کریں، اپنے ملک سے باہر جا کر کسی کافر کی سرزمین پر جہاد کریں، تو وہاں اگر مقابلہ اس طرح ہو کہ 1000 کے مقابلے میں 2000، تو بھاگنے کی اجازت نہیں، اور اس سے زیادہ ہو تو مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے واپس آ سکتے ہیں، مگر اسلامی ملک پر دشمن کا حملہ ہو، چاہے وہ کتنے بھی طاقتور ہوں، اپنا ملک ہم اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ اس وقت جہاد فرض عین ہوگا اور ہر ایک کو مقابلہ کرنا لازمی ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، یہ تو فرضیت کا مسئلہ ہے نا۔ صحابہ کرام 30,000 ہیں، جنگ یرموک کا موقع ہے اور سامنے 12 لاکھ کا لشکر ہے، تو بتائیے 30,000 کے مقابلے میں 12 لاکھ کا لشکر تو بہت بڑا ہے، لیکن صحابہ کرام نے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ ایک موقع پر 60 صحابہ کرام نے 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کیا، اور ایک موقع پر 10 صحابہ کرام نے 12 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ کیا، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ شہادت تھا، تو وہ ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ شہادت کا موقع آسان ہے، تو جب وہ شہادت کے لیے لڑتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ وہ کافروں کو زندہ قید کریں، حتی یسخن فی الارض، جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے دیگر انبیاء، ان پر یہ لازم تھا جب جنگ ہو تو پہلے کافروں کو خوب قتل کریں، قتل کر کے ان کا خوب خون بہائیں، جب کافر ذہنی طور پر مغلوب ہو جائیں تو پھر کافروں کو گرفتار کیا جائے۔
اس سے پہلے گرفتار کرنے کی اجازت کسی نبی کو نہ تھی۔ ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافروں کو ہلاک کیا، اور پھر جب وہ مغلوب ہو کر بھاگنے لگے تو رسول اللہ نے 70 کافروں کو گرفتار کیا۔ تو حضور کا یہ زندہ گرفتار کرنا یہ قرآن کی آیت کے عین مطابق ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 70 کافروں کو گرفتار کیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک غلطی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کیا بیان کیا کہ اچھی طرح خون بہا کر پھر وہ قیدی بنا سکتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر تو قتل کیے، باقی بھاگ گئے۔ اب جب کافر مغلوب ہو گئے تو اس کے بعد 70 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کیا، اور آپ کا گرفتار کرنا فدیہ لینا بالکل درست تھا۔ لیکن چند لوگ ایسے تھے کہ وہ ان تمام باتوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہ تھی۔ وہ فدیہ لینا اس لیے چاہتے تھے کہ اس سے ہمیں مال ملے گا، کافر جو فدیہ دیں گے وہ فدیہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، تو مال کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ فدیہ لے لیجئے۔ تو ان پر اللہ تعالی نے اپنا عتاب نازل کیا، تریدون عرض الدنیا، اے مسلمانوں تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص صحابہ کرام کا فدیہ لینا اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، کیونکہ کافر 70 مارے گئے ہیں، باقی بھاگ چکے ہیں، اب یہ ذہنی طور پر مغلوب ہیں، ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا تو ساری زندگی وہ مسلمانوں کے روب ہی کا ذکر کریں گے، اور وہ دوسروں کو بھی مسلمانوں کا روب اور دبدبہ سنائیں گے، اور وہ ہمیشہ ذہنی طور پر مغلوب رہیں گے۔ مقاصد یہ تھے، اور جن 70 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان سے فدیہ لیا گیا، ایک روایت کے مطابق بعد میں سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ بھی وجہ تھی انہیں قتل نہ کرنے کی کہ ان کے نصیب میں ایمان لکھا ہوا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے فدیے کا مشورہ اس لیے دیا کہ تھوڑا مال ہمیں مل جائے، اور اصل مقصد ان کا مال کا حصول تھا، ان کے لیے فرمایا گیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تعالی نے مغفرت کا تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو جو تم نے مال غنیمت لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب تمہیں پکڑ لیتا۔ کن لوگوں سے فرمایا کہ جو مال غنیمت کی لالچ میں فدیے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام مسلمان ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا سخت حکم نازل ہوا، اب یہ فدیے کے پیسے ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، کبھی بھی مشورہ دو تو دنیا کی لالچ میں نہ دینا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، سے کھاؤ، کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے غضب نازل نہیں فرمایا، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی بھی لغزش پر اسے تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ رسول اللہ سے فیض یافتہ تھے تو انہیں تنبیہ کی گئی، یہ محبت کی تنبیہ تھی، اسی لیے تو پھر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ تم کھاؤ حلال طیب مال کہ جو تم نے مال غنیمت سے حاصل کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ اس سے رسول اللہ یا صحابہ کرام کی بے ادبی توہین محسوس ہو، یا لوگوں کے دلوں سے ان کی قدر نکل جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہے کلام فرمائے، لیکن ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں،
تو ہم اللہ کے محبوب بندوں کے متعلق گفتگو کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں. اور یہاں پر تو بالکل واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کیا جو شریعت کا حکم تھا. یہاں تو بالکل واضح بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دین کی محبت میں مشورہ دے رہے تھے. ہاں صرف بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ ان 70 قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، قتل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اگر فدیہ لیں گے تو بہت سارا مال ملے گا. اور بعض صحابہ کرام جو مشورہ دے رہے تھے وہ اس لیے دے رہے تھے کہ انہیں اگر ہم نے قتل کر دیا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن قتل نہیں کریں گے، آزاد کر دیں گے تو یہ ہر جگہ مسلمانوں کے روب و دبدبے کا ذکر کریں گے اور ذہنی طور پر یہ مرغوب ہیں، تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، اور پھر یہ حسن سلوک دیکھ کر بعد میں اسلام لے آئیں گے. تو ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی ترقی اور اللہ کی رضا تھا. لیکن بعض لوگ وہ موقع کی تلاش جیسے گویا کہ نہیں ہوتی، کسی سے بغض ہو تو ایک جملہ مل جائے کہیں طریقے سے بھی تو وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں موقع ملا انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کرنی ہے، صحابہ کی گستاخی کرنی ہے، یہ انبیاء کی گستاخی کرنی ہے. ایسے شخص کو قرآن کا نور نہیں مل سکتا. اللہ تعالی ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے.